شوہر کی اور بھائیے نے دیا ساتھ. اور سنو تو اور اوپر سے یہ الزام. شوہر بولا میرے پیسے بہت چر رہے ہیں. بولی ہاں میں نے رات نا ڈنڈ دیکھے تھے, ڈنڈ اپنے گھر میں لگ رہا جناتوں کا اثر ہے, جنات پیسے نکال رہے اور تھی جنات نہیں ہے. بولے جنات پیسے نکال رہے, جنات. اب بڑا وہ بھی ڈر گیا. بولی اٹھیو مت, اگر پیشاب کو بھی جائے تو بیچارہ ڈر کے مارے اٹھا. بولی میں نے دیکھا ڈنڈ تھا یہاں اتنا کٹا ہوا, اور بولی اتنی بھیانک صورت تھی, ایک پاؤں اس پیڑ پہ ایک پاؤں اس پیڑ پہ. یہ کہہ رہے ہاں, اس سے یہ نہیں پوچھا گیا یار ڈنڈ تھا تو پاؤں کہاں سے آیا. بولی ایسے ڈنڈ تھا شائے شائے کر رہا تھا. یہ اور اٹھا, پیشاب کے لیے بھی اٹھے تو نہ اٹھے. ایک صاحب کے بہت زیادہ پیسے نکل لے تھے, پریشان تھا. اچھا بعض میاں بھی ایسا, اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی قبر میں, بڑا مارا جائے گا ڈکیت میاں کو. صحیح بتا رہے ہوں میں. تو بتایا کہ پیسے نکلنا ہے, یوں ہے میرے پاس فون ہے, تقریر سن لی ہوگی. بولے حضور ملنا ہے آپ سے. میں نے کہا بولے کب ملیں گے؟ میں نے کہا عید کو مل لی ہو. نہیں بولے بہت جلدی ملنا ہے. میں نے کہا بات کیا؟ بولے ہمارے گھر میں جنات ہیں, جنات. میں نے کہا کیسے پتا؟ بولے حضرت ایک ہفتہ نہیں گزرتا 400-500 نکل جاتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ جنات کو کوئی گاڑی تھوڑی خریدنی ہے, نہ اسے زمین خریدنی ہے, نہ اسے بریانی, نہ اسے زیور, نہ اسے گاڑی گھوڑے, نہ اسے کپڑے لتے, تو اسے پیسوں کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھ گیا گھر والی جنات نہیں ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو بولے پڑھتا ہوں مگر جمعے کی. میں نے کہا وظیفہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گے. 40 دن جماعت سے نماز پڑھو گے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے, جنات بھاگ جائیں گے. بولے حضور کر لوں گا, بہت پریشان. مگر میں نے کہا شرط ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا بی بی کو میں کے چھوڑ کے آؤ گے. بولے ٹھیک ہے. اس نے جو تھا بی بی سے کہا میں وظیفہ کروں گا, تم میں کے. بی بی بھی خوش ہو گئی, چلو میں کے. اب میں کے جب پہنچ گئی, یہ 40 دن تک عمل کرتا رہا. میں نے اس لیے بتا دیا, میں نے کہا اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی اور درود شریف کی برکتیں ہوں گی, اللہ ہدایت دے گا اس کی بیوی کو. یہ دعا کر دی. اب 40 دن گزرے, میرے پاس فون آیا. بولے حضور میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا قائم ہے؟ تو بولے وہی جنات والا عمل جو کیا تھا. میں نے کہا بتاؤ تو. بولے اب پیسے نہیں مل رہے, جنات بھاگ گئے. میں نے کہا جنات بھاگے نہیں ہے, آ جائیں گے. میں نے کہا جنات نہیں تھے, جنات نہیں تھی اور وہ میں کے گئے ہوئی ہے. میں نے اس کو پوری بات بتا دی. بولا بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا, وہ بھی تمہاری طرح تھا. بلا کے لایا میں کے دے اور لا کر کے بی بی سے بولا عمل ہو گیا. بی بی بولی اس کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا, کیونکہ یہ خود تھی. بولا کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا. بولے اسے بھی دیکھ لوں گا. اس نے 5000 روپے گن کے شرٹ میں رکھ کے ٹانگ دیے اور بولا حضرت نے بتایا ایک رات اور الگ رہوں گا میں, ایک رات آج اور عمل کروں گا. بی بی کی بھی آئی گئی تھی, اسی رات میں 700 نکال لیے. صبح اٹھتے ہی اس نے جب دیکھا, جیب میں آ کر کے دیکھا نہ تو 700 روپے کم. اس نے اٹھایا لٹ, اتنا مارا اور بتا پیسے کہاں ہیں. تو 3500 روپے نکلے. وہ گھر میں جو گملے رکھے ہوئے تھے نا پلاسٹک, اس کے ٹی پوٹ میں, اس میں جو تھا گملے کی جڑ میں 3500 روپے نکلے. اور مار مور کے ہاسپیٹل دوا دلانے آیا. وہیں سے فون کر رہا, بولے حضور علاج کر دیا. کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاسپیٹل میں. بولے ایسے ایسے مار کے لایا ہوں. میں نے کہا تو مروائے گا. بہرحال سنو, یہ ہماری تمہاری بیویوں کی طرح نہیں ہے, یہ سیدہ فاطمہ ہے. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو بتا تو دو. فاطمہ مسکرا کے بولی, ہر بیوی کی طبیعت چاہتی ہے کبھی مذاق کر لے. فاطمہ مسکرا کے بولی بتاؤں؟ کہا جی. کہا ہم آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں اپنے ابا جان سے. ارے اتنا کہا تو حضرت علی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. میری شکایت, وہ بھی آقا سے. علی رونے لگے, آنکھوں میں آنسو. کہا فاطمہ جا رہی ہو مگر اس سے پہلے یہ دعا کر جانا
کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی دنیا سے گزر جائے. جب اتنا کہا تو سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو پوچھ کے آنچل اٹھا کر کے دعا کرنے لگی، مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. یہ فاطمہ یہ بی بی ہے. کہا مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. حضرت علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں تین دن بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. کہا فاطمہ تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے چوس کر کے گزر بسر کری. میں چاہتا تھا کہ تم کچھ مانگو مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک سال گزار دیا. میں چاہتا تھا کہ کچھ مانگو مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ اگر آج مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی ہے. فاطمہ اگر جان مانگتی تو دے دوں گا. فاطمہ اگر گردن مانگتی تو دے دوں گا. فاطمہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، جاؤ اپنے ابا جان سے میری شکایت کر دو. اللہ فاطمہ کہہ رہی ہے علی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری شکایت کروں، اس لیے یہ مطلب تھا علی اپنے نبی کی بات مان جائیں گے، نبی سے کہلوا دوں تو وزن زیادہ پڑ جائے گا. علی اس لیے میرا مقصد تھا علی میں نہیں جا سکتی مگر علی بولے فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ. اب علی کا حکم ہے. فاطمہ روتی ہے، قدم آگے بڑھاتی ہے، ادھر علی دیکھتے جا رہے ہیں. فاطمہ کہہ رہی ہے علی مجھے بلا لو، علی مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں جاؤں گی. کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا. آج باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتا ہے. اگر بیٹی تھوڑی سی شکایت کر دے تو باپ کہتا ہے بیٹھ جا، یہاں میں زمین بیچ کے تھانہ کچہری میں لگا دوں گا، بیٹھ جا پورے گھر کو پھنسوا دوں گا. نبی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کی بیٹی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کے داماد کی زندگی دیکھو پیارے. اپنے گھروں میں یہی زندگی لاؤ. حضرت فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے. ادھر میرے نبی کو پتا چلا ایک بیٹی باپ سے شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے. سیدہ فاطمہ پہنچ جاتی ہے، دروازہ بند پایا، ادھر فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے، میرے نبی اندر ہے، فاطمہ باہر ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، ابا جان دروازہ کھولیے. میرے نبی نے نہیں سنا، آواز نہیں دی اندر سے، نبی نہیں بولے. پھر فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے. پھر آواز آتی ہے دروازے پہ کون ہے؟ نبی بولے کون ہے؟ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، میرا نام فاطمہ ہے. ارے وہ باپ جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا؟ پوری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی مگر میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آج دروازہ بند کر لیا، بیٹی دروازے پہ کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، میں آپ کی نور نظر ہوں. اللہ کون فاطمہ ہے؟ ایک دن فاطمہ نہا کر کے جب باہر آئی، فاطمہ کے بال گیلے تھے، ہاتھ ڈال کے ہلانے لگی. نبی مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہے مگر میری بیٹی حور کا جواب نہیں ہے، میری بیٹی الگ ہے. کہا بیٹی فاطمہ دنیا کو سکون تیرے باپ سے ملتا ہے مگر تیرے باپ کو سکون فاطمہ تجھ سے ملتا ہے. اللہ پڑھ رہی ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں. میرے نبی نے فرمایا کون فاطمہ، کون لخت جگر، کون نور نظر؟ جیسے نبی جانتے ہی نہیں ہے. اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. ابھی تو ابا جان کہتے تھے بیٹی فاطمہ تو
جس راستے سے گزر جائے تھوڑی دیر کے بعد اس ہوا سے میں پہچان لیتا ہوں میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے، فاطمہ میں تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں، میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے۔